محترم اور معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا محمد عامر اشاعتی آج آپ کی خدمت میں قربانی سے متعلق 3 مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مقروض شخص پر قربانی ہے یا نہیں، یعنی کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر کچھ قرض ہے تو کیا ایسا شخص بھی قربانی کرے گا یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ اگر اس شخص کا قرض اتنا ہے کہ اگر پورا قرض ادا کر دیا جائے تو اس شخص کے پاس اتنا مال نہ رہے گا کہ جس سے یہ صاحب نصاب باقی رہے، تو اب شریعت کی طرف سے اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگر قرض ادا کرنے کے بعد اس شخص کے پاس اتنا مال رہ جاتا ہے کہ جس سے یہ شخص صاحب نصاب باقی رہتا ہے، تو اب یہ شخص قربانی کرے گا، شریعت کی طرف سے اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس مال تو ہے، صاحب نصاب تو وہ شخص ہے، لیکن فی الحال اس کے پاس مال نہیں ہے، کسی کو قرض دے دیا ہے یا اس کا مال کچھ غائب ہو گیا ہے، چوری ہو گیا ہے، اور فی الحال اس کے پاس نہیں ہے اور نہ فی الحال اسے ملنے کی کوئی امید ہے، تو اب شریعت کی طرف سے ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے کہ یہ شخص کسی سے قرض لے کر پھر قربانی کرے، چونکہ اس شخص کے پاس ابھی بالکل مال موجود نہیں ہے، اس لیے یہ شخص فقیر کے حکم میں ہے، لہذا یہ شخص قربانی نہیں کرے گا، اس پر واجب نہیں ہے قربانی۔ قربانی کر دے تو ایک اچھی بات ہے، لیکن شریعت کی طرف سے واجب نہیں ہے اس پر قربانی۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ادھار جانور خرید کر قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا کی دوسری ضروریات کی چیزیں ہم ادھار خرید لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے اگر قربانی کا جانور بھی کسی وجہ سے ہم نے ادھار لے لیا ہے تو اس جانور کی قربانی کرنا جائز اور درست ہے، کیونکہ ادھار بے بھی منعقد ہو جاتی ہے، ادھار کی خرید و فروخت بھی شریعت میں جائز ہے، لہذا ادھار اگر جانور خریدا ہے تو پھر بھی وہ ہماری ملکیت میں آ جاتا ہے، اور جب ملکیت میں ہماری آ گیا ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز اور درست ہے۔